ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب میٹھا میٹھا، مرشد کا جواب پیارا پیارا پیارا۔ مدنی منوں کے سوالات اور امیر اہل سنت کے جوابات۔ کچھ والدین سرپرستوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے مدنی منع ہماری نہیں سنتے، بدتمیزی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائی ہے، آپ کے انداز میں بھی تاثیر ہے اور آپ کی زبان میں بھی تاثیر ہے۔ سندیں تقسیم ہو رہی تھیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے دونوں ہاتھوں سے جو ہے تقسیم فرما رہے تھے سند۔ ایک ایسا مدنی منع آیا کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو بتایا گیا کہ اس مدنی منع نے 3 ماہ میں پورا کلام پاک حفظ کیا ہے۔ ایک بڑا پیارا سا میٹھا میٹھا ایسا میٹھا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں کہ سارے مدنی منع جب یہ جملہ سنیں گے نا جو مدنی منع کا پہلا ہے تو وہ فوراً دہرانے بیٹھ جائیں شاید کہ وہ اتنا مشہور جملہ ہوگا۔ دکھائیے جی۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ یہ مدنی منع یہ نعت بہت پڑھتے ہیں، نور والا آیا ہے۔ نور کا کیا مطلب ہے اور یہ نور ہم دیکھ سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ لے کر آ گئے ہیں مدنی منوں کے سوالات اور امیر اہل سنت کے جوابات۔ آج کے سلسلے میں بھی ہوں گے پیارے پیارے مدنی منوں کے سوالات اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پیارے پیارے میٹھے میٹھے جوابات۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں اماد بھائی کی جانب۔ جی اماد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اچھا یہ بھی ہے تربیت کا ایک حصہ کہ اگر پیارے مدنی منوں کوئی آپ کی خیریت معلوم کرتا ہے کیسے ہیں آپ، تو آپ کو اپنی زبان سے کیا کہنا ہے؟ جو کہ آپ نے سنا بھی، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کہاں سے شروع کر رہے ہیں آج؟ اصل ہم جس موضوع کے ساتھ چل رہے تھے اپنے پچھلے سلسلے میں، پہلے تو ہم نے آپ کو یہ بیان کیا تھا کہ انہوں نے کیا کیا آداب ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی کیا عقیدہ ہونا چاہیے، قرآن شریف ہے، پھر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے تعلق سے ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے ہماری کیا سوچ ہونی چاہیے، کیا ذہن ہونا چاہیے، اس حوالے سے پیارے ایک بڑے مطلب سمجھے ایک مدنی منی ہے اور انہوں نے بڑا پیارا سا پیارے سے انداز میں ایک سوال کیا ہے۔ اچھا، اور بڑا میٹھا میٹھا سوال ہے، آپ کو دکھاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام صوبیہ فاطمہ ستاریہ ہے، میں دارالمدینہ بمبئی میں پڑھتی ہوں۔ پیارے باپا جان، آپ سے یہ سوال ہے، کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نہر ہے اور انہیں کوئی جھنڈا ملے گا؟ اللہ اللہ، ماشاء اللہ، مدنی منی تو لگتا ہے کہ اچھی مبلغہ بنے گی۔ یہ صوبیہ فاطمہ انہوں نے نام لیا، اصل نام ہے صوبیہ نہیں ہے، صویبہ، صویبہ، صویبہ۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی تو اس وقت ابو لہب نے جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنی تو اس کو آزاد کیا تھا۔ یہ ابو لہب کی کنیز تھی، آزاد کر دیا تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ سعادت بخشی ہے سویبہ کو کہ ان کا دودھ قبول کیا۔ تو یوں یہ رضاعی والدہ بھی اور صحابیہ تھی، ایمان بھی لائی تھی، سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو ہمارے یہاں نام رکھا جاتا ہے، رکھنا چاہیے، لیکن ثویبہ کہیں، ثوبیہ نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا گیا۔ بہر شریعت جلد اول صفحہ نمبر 145 پر ہے، حوض کوثر کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مرحمت ہوا، حق ہے۔ اس حوض کی مسافت یعنی فاصلہ 1 مہینے کی راہ ہے۔ اس کے کناروں پر موتی کے قبے ہیں، چاروں گوشے برابر یعنی زاویے قائمہ ہیں، چاروں برابر ہیں۔ اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ پاکیزہ، اور اس پر برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ۔ جو اس کا پانی پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس میں جنت سے 2 پرنالے ہر وقت گرتے ہیں، ایک سونے کا دوسرا چاندی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے البدور الصافرہ میں یہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اسی طرح کا سوال، تو کہا کہ لوگ اب اس کا سوال کرتے ہیں، حالانکہ میں نے مدینے کی بوڑھی عورتوں کو اس حالت میں چھوڑا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ عز و جل ہمیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوض پر اتار۔ تو اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام عطا فرمائے، اور جو اس سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اور اس کے بعد جنت میں جو پانی پیا جائے گا وہ صرف اور صرف لذت حاصل کرنے کے لیے پیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ تو کتنا پیارا مدنی گلدستہ تھا۔ ابھی کے نام کے تلفظ کی طرف بھی امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے توجہ دلائے۔ جو صوبیہ کر رہے ہیں تو اس کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ سویبہ، اور ان کا تعارف بھی پیش کیا۔ اسی طرح ایک نام ہے آمینہ، اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں آمنہ، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح فاطمہ، یہ صحیح تلفظ ہے، فاطمہ نہیں ہے۔ تو جو مدنی منوں کے نام ہیں ذرا اس کو ری چیک کر لیں، ایک کہ وہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، ہم کس انداز سے جو ہے بول رہے ہیں۔ اب آپ کو مدنی منوں آپ کو نام پتہ چل گیا۔ اب جس کا نام ہے احمد رضا، تو احمد رضا نہیں، احمد رضا۔ تو یہ اس طرف بھی ہم نے توجہ رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی آپ کو بولتا ہے احمد رضا، یہ آپ کے نام کا درست تلفظ نہیں لیتا، تو آپ تھوڑی سی توجہ دلا دیں، میرا نام احمد رضا ہے، احمد رضا نہیں ہے۔ اسی طرح امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے حوض کوثر کے بارے میں فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حوض کوثر کے جام بھر کر پلائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے عطا فرمائے۔ اس پانی کی فضیلت آپ نے سنی کہ جو ایک مرتبہ پی لے گا تو اس کو پیاس نہ لگے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مالک جنت ہیں، ایسے رحمت والے ہیں کہ اس رحمت کے دریا میں سے سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 2 بوندیں نکالی، ایک کوثر ہو گئی، ایک سلسبیل ہو گئی۔ جس کی 2 بوندیں ہے کوثر و سلسبیل ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ۔ جی مان بھائی، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام مرتبہ جو پتہ ہوگا، اتنی بڑے مقام والے، نہر والے، ان کو جھنڈا دیا جائے گا، جنت کے مالک ہیں، ایسے ہیں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایسی شان ہمارے ذہن میں، ہماری نگاہوں میں، ہمارے دل میں ہوگی، تو پھر انشاءاللہ الرحمن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اثرات بھی معاشرے میں عام ہوں گے۔ تو اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا کیا سوچ رکھنی چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے مدنی منوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک سوال کیا گیا، آئیے دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہیں یا پھر آخری؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک اور شعر میں باپا اس کی جو وضاحت کی ہے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی تو مدنی چینل کے ناظرین، جہاں مدنی منوں کی مدنی مذاکرے میں اخلاقی تربیت کی جاتی ہے، وہ ان کے عقائد کی بھی تربیت کی جاتی ہے. جس طرح کہ ابھی آپ نے ایک مدنی گلدستہ دیکھا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اول نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں. مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے، مدنی مذاکرہ مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے. جی محمد بھائی. تو اب یہ ایک تو بات یہ ہوئی کہ وہ پہلے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں. ایک سوال یہ کیا گیا، کیا وہ نبیوں کے بھی نبی ہیں؟ جی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. میں ہانگ کانگ فیضان مدینہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا نبیوں کے بھی نبی ہیں؟ بے شک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی الانبیاء بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعلیہم الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا ان سے عالم ارواح کہ مدد کرو گے، ایمان لاؤ گے. ہر نبی کا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ہے. بے شک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں اور امام الانبیاء ہیں. شب معراج کے واقعات میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے نا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مسجد اقصی پہنچی تو جبرائیل امین علیہ السلام نے تکبیر کہی اور جبرائیل امین علیہ السلام نے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کی جانب بڑھایا اور پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی. امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ ایک بہت ہی پیارا شعر جو ہے تحریر فرماتے ہیں، اقصی میں سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں. تو یہ آپ نے سماعت فرمایا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور امام الانبیاء ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب ایک مدنی منہ ہے، جی مدنی منع کو یہ بتایا گیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی شان والے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا مقام ہے، جی نبیوں کے بھی امام ہیں، پہلے نبی ہیں، آخری نبی ہیں. جب یہ بات اس کے ذہن میں ہو گئی تو اب اگلی بات یہ آ رہی ہے کہ یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں فائدہ پہنچائیں گے. اتنی بڑی شان والے ہیں، ہمارے نبی بھی ہیں، ہم امتی ہیں، ہمارا ان سے تعلق بھی ہے. اب وہ ان کا ہمیں کیا کیا فائدہ حاصل ہوگا، اس چیز کے تعلق سے بھی بچوں کے ذہن میں ہونا چاہیے. ان سے ہمیں دنیا میں تو فائدے ہیں ہی، ان کے سنتوں پر عمل کرنے کے بہت سارے فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اچھی نیتوں سے کرتے تو اس کے ثواب بھی حاصل ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی مرنے کے بعد جب ہم جمع ہوں گے اس وقت بھی اتنے بڑے مقام والے، اتنی بڑی شان والے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گے. اس کا بھی مدنی گلدستہ ہے ہمارے پاس. جی دکھائیے. جی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ بے شک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، اپنے غلاموں کی شفاعت فرمائیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جہنم میں کسی بھی مسلمان کی سزا پوری ہو اس سے پہلے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اس کو جنت میں داخلہ مل جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارا مقدر فرمائے، اور شفاعت کرنے کا منظر ایسا پیارا ہوگا، ایسا دل نشین ہوگا، ایسا ذوق افزا ہوگا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاہ فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ کبھی کبھی مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ تصور کیا کریں کہ ہم مدینے میں موجود ہیں، گنبد خضرا کو ذہن میں لے کر آئیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کو ذہن میں لے کر آئیے، سنہری جالیوں کو ذہن میں لے کر آئیے، اور سنہری جالیوں کے سامنے ہم 10 بستہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اسألوک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألوک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألوک الشفاعت یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی شفاعت کا سوالی ہوں۔ اب یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، جو مدینے جاتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کیا ہی پیارا شعر مرتب فرمایا ہے، لکھتے ہیں وہ شافع محشر تو بلوا کے غلاموں کو، وہ شافع محشر تو بلوا کے غلاموں کو دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں۔ تم مدینے آئے ہو میں تمہاری شفاعت کروں گا، جو مدینے جائے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شفاعت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم کو بہرمند فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو آپ نے شعر کہا ہے نا، اس پر ایک بات یاد آ گئی جی، جب مدینے گرتے پڑتے مجرم پہنچے، اب یہ مدری منع بھلے جس طرح چاہیں مدینے پہنچے تو وہاں شفاعت کا سوال بھی کرنا چاہیے۔ جی، اسألوک الشفاعت یا رسول اللہ، میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں۔ تو ان پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت نہیں مانگیں گے تو کن سے مانگیں گے؟ کتنا بڑا مقام مرتبہ ہے۔ اور میں اس موقع پر امیر اہل سنت کا یہاں پر ہمارا مدنی مذاکرہ ہوا تھا، اور مدنی مذاکرے کے اندر جو ہے وہ عاشقان رسول حج تربیتی اجتماع میں جمع ہوئے تھے، وہاں مدینے کی حاضری کے آداب بھی بیان ہوئے تھے، اس میں یہ اسألوک شفاعت یا رسول اللہ کی بھی کچھ تکرار تھی، کچھ کلام تھا۔ وہ ذوق افزا منظر، بڑا پیارا منظر ہے۔ مدنی منع بھی اس میں کم از کم سنت کے ان الفاظ اور ان اداؤں کو دیکھیں گے، جب مدینے گرتے پڑتے پہنچیں گے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کریں، اور میرے لیے بھی شفاعت کا سوال کرے، میں ان سے عرض کروں گا۔ باپو کو بھی اجازت ہے کہ وہ کہہ دے کہ میرے لیے بھی۔ بس یہ ہے کہ جو مدینے میں ہیں وہ ہمارا سلام عرض کریں، جو مدینے جانے والا ہیں وہ بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں، ہمارا سلام بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کریں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کا بھی سوال کریں، اللہ عز و جل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آپ کو بہترین مناظر جو ہیں وہ دکھاتے ہیں۔ جی دکھائیے۔ ادب اور شوق کے ساتھ غمگین اور درد بھری آواز میں، مگر آواز اتنی بلند اور سخت نہ ہو کہ سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں، نہ بالکل ہی پست یعنی دھیمی کہ یہ بھی سنت کے خلاف ہے، معتدل یعنی درمیانی آواز میں بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیجیے۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین، السلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ وامتکہ اجمعین۔ یہاں تک زبان سادتے دل جمعی ہو، مختلف القاب کے ساتھ سلام عرض کرتے رہیے۔ اگر القاب یاد نہ ہوں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی تکرار کیجئے، یعنی بار بار یہی پڑھیے۔ جن لوگوں نے آپ کو سلام کے لیے کہا ہے ان کا بھی سلام عرض کیجئے۔ جو عاشقان رسول سفر مدینہ پر روانہ ہو رہے ہیں یا آئندہ حاضری ملے گی، میری وصیت ہے کہ مجھ سگے مدینہ عوفیہ عنہ کا سلام عرض کر دیں تو احسان عظیم ہوگا۔ یہاں خوب دعائیں مانگیے اور بار بار اس طرح شفاعت کی بھیک طلب کیجئے۔
اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، 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 اسألک الشفاعت یا رسول اللہ۔ اپنی جان پر قرآن میں جاؤں کا پڑھ کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ مجرم بلائے آئے گئے، جاؤں کہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان، کریموں کے در کی ہے، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ عرض ہے حضور پڑے بے نوا کی عرض، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، تمہارے تو احسان اور یہ نافرمانیاں اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ۔ تمہارے ہوتے ساتے درد و دکھ کسے کہوں پیارے، شفیع آسیاں تم ہو، وکیل مجرمات تم ہو، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ آنسو آنسو ہے فریادی،
ہے عرض کرم ہچکی ہچکی دھڑکن 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 دیتی ہے صدا دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے۔ مدنی منوں کو ہم نے یہ مدنی گلدستہ بھی دکھایا۔ اللہ تعالی ہمیں عشق رسول کی دولت عطا فرمائے، ذوق دے، شوق دے، ادب دے، ہمیں با ادب رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیکھیں اب جو ہمارا موضوع چل رہا تھا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بارے میں ہمارا کیا مطلب سوچ ہونی چاہیے، عقیدہ کیا ہونا چاہیے، نظریہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا معلوم ہونا چاہیے۔ اس میں یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک وصف، ایک خوبی، ایک بات آپ میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ تو آخری نبی ہیں تو یہ بات بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے۔ تو اب یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے کہ انہوں نے بھی آنا ہے اور آخری نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو اس مسئلے کے حوالے سے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ میں فیضان مدینہ ہانگ کانگ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن سنا ہے کہ قیامت کے قریب قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے۔ آپ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ یقیناً حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام آسمانوں پر ہیں اور وہ تشریف لے آئیں گے قیامت کے قریب، لیکن وہ اپنی انجیل مقدس کی تعلیمات عام نہیں فرمائیں گے، وہ قرآن کریم کی تعلیمات عام فرمائیں گے۔ اور یہ نئے نبی نہیں ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ تشریف لائیں گے تو یہ پرانے نبی ہیں، سرکار سے پہلے کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ جی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ تشریف لائیں گے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ کا مزار مبارک کہاں بنے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہے اسی کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار مبارک بھی بنے گا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کے ساتھ ہمارا وقت بھی اختتام ہوا۔ اب اور بھی مدنی گلدستے ہیں لیکن اور بھی سلسلے ہیں، تو آئندہ سلسلے میں آپ کو پیارے پیارے مزید مدنی گلدستے بھی دکھائیں گے۔ اب ہمارے سلسلے کا اختتام ہوا، آئیے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، انشاءاللہ عز و جل فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے شیخ طریقت امیر السنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب